شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہاں سے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کا نام سورۃ الاسراء بھی ذکر کیا گیا. اسراء اس کا معنی لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، اور جب حرف جر با اس کے بعد آ جائے، با کے ذریعے متعدی ہو، تو پھر اس کا معنی ہے رات کو سفر کروانا یا رات کو لے جانا. اور یہاں بھی اسرا کے بعد با آئی ہوئی ہے، اسرا بعبدہ، جس کا معنی بنے گا رات کو سفر کروانا، راتوں رات لے جانا. تو اس کو اسرا کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں اسرا کا لفظ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاسراء رکھا گیا. لیکن زیادہ مشہور اور محققین کے نزدیک اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اس کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ. اور یہ پہلے بھی بار بیان کیا جا چکا ہے کہ نام رکھنے میں وجہ تسمیہ میں جامع معنی ہونا ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ مناسبت جہاں بھی پائی جائے وہ نام رکھا جائے، یا اس صورت کے اندر اس کے علاوہ بھی کوئی مناسبت پائی جائے تو وہ نام بھی ہونا چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہاں اس کے اندر صرف ایک مقام پر بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، تو بنی اسرائیل کے ذکر کی بنا پر اس کو سورہ بنی اسرائیل کا نام دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس عبد خاص کو اپنی بعض عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل سے پہلے سورۃ النحل گزری ہے. سورۃ النحل اور سورہ بنی اسرائیل دونوں میں مناسبت ہے کہ سورہ نحل کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہفتے کا دن معین کیا. انما جعل السبت یہ ذکر تھا، تو وہ بھی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا. اور اس صورت میں بنی اسرائیل کے دیگر واقعات اور دیگر معاملات کا ذکر ہے. تو یہ ان دونوں صورتوں میں مناسبت ہے. دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرما کر بندوں کو شکر کرنے کا حکم دیا. اور اسی طرح سورہ نحل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ لوگ ایذائیں پہنچاتے ہیں، آپ صبر کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا، عظیم مقام عطا فرمائے گا. اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ نصیب فرمایا. تو یہ معجزہ معراج، واقعہ معراج، ہجرت کے قریباً سال پہلے یہ واقعہ جب وہ وقوع پذیر ہوا، اور پھر اس واقعہ کے بعد فوراً
سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی یا اس کے کچھ عرصہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی تو یہ صورت مکیہ ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا، اور اس کی 3 یا 4 آیات وہ مدنی ہیں، ان 3 یا 4 آیات کے علاوہ باقی ساری کی ساری صورت مکی ہے۔ تو اس صورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے شروع فرمایا۔ سبحان، اسی سے تسبیح کا معنی ہے کہ پانی کے اندر تیزی کے ساتھ تیرنا، تو جو شخص پانی کے اندر تیزی کے ساتھ تیرے وہ دور نکل جاتا ہے، تو پھر عیب اور نقصان سے دور ہونے کے معنی میں بھی تسبیح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تنزیہ بیان کرنا کہ وہ عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ تو چونکہ آگے واقعہ معراج بیان کیا جا رہا تھا، اور یہ واقعہ معراج ایسا عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ ہے کہ عقل انسانی کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کیا جائے۔ تو چونکہ وہ ایک محیر العقول واقعہ تھا، اس کا انکار کیا جا سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں لفظ سبحان ذکر کر کے ان اعتراضات کا جواب دے دیا۔ جواب یہ دیا کہ یہ اعتراض تب تھا کہ کوئی بشر انسان خود یہ دعویٰ کرتا کہ میں نے اتنا طویل سفر رات کے مختصر سے حصے میں کر لیا، پھر یہ اعتراض تھا کہ انسان اور بشر کے لیے یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہ کسی بشر یا انسان کا دعویٰ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اپنے بندہ خاص کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے سبحان، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری، عجز اور نقص سے پاک ہے۔ تو یہ اعتراض تو تب ہو کہ وہ سیر کروانے والا عاجز ہو، وہ تو علی کل شیء قدیر والی صفت کا مالک ہے، لہذا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ تو اسی سے پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج ہوا۔ بعض لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، روحانی معراج ہوا، جسمانی معراج نہیں ہوا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کی دلیل لفظ سبحان بھی ہے، کیونکہ لفظ سبحان اس لیے ذکر کیا مشرکین مکہ کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے۔ انہوں نے انکار کیا اور اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کر لیا جائے۔ تو پھر اس انکار کا جواب دینے کے لیے لفظ سبحان ذکر کیا کہ یہ اعتراض انکار تب ہو جب کسی بشر نے یہ دعویٰ کیا ہو، یہ تو اللہ رب العزت نے سیر کروائی ہے، لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ اعتراض یا انکار تبھی ہو سکتا ہے کہ جسمانی معراج ہوا ہو، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں فرماتے کہ خواب کے اندر میں نے اتنا طویل سفر کیا ہے، تو خواب پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ خواب کے اندر آدمی کہے میں آسمانوں کے اوپر چلا گیا، آسمانوں کی سیر کرتا رہا اور رات کے مختصر سے حصے میں پوری زمین میں گھوم کر آ گیا، تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ تو اگر یہ واقعہ معراج خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر مشرکین مکہ انکار نہ کرتے، اعتراض نہ کرتے۔ ان کا اعتراض کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ معراج جسمانی طور پر ہوا، اور پھر اسی واقعہ معراج کے جسمانی ہونے کی دلیل لفظ ابد بھی ہے، کیونکہ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلمہ ابد کے ساتھ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ تو آپ ان کی روحوں کو تو لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ روح مال جسم دونوں گئے تھے، تو اس پر ابد کا اطلاق ہوا۔ اسی طرح اور بھی دیگر مقامات پر
جب وہ لفظ ابد کا ذکر کیا اور وہاں لفظ ابد سے روح مال جسم مراد ہے، تو پھر لفظ ابد کا یہ ذکر کرنا بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معراج روح مال جسم کے ساتھ ہوا۔ اسرا فرمایا، اسرا کا لفظی معنی ہوتا ہے راتوں رات لے جانا، رات کو سیر کروانا۔ آگے لیلن بھی آ گیا تو لیلن کا معنی بھی رات، تو پھر جب اسرا کا معنی رات کو سفر کروانا، رات کو سیر کروانا، تو لیلن کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں اصل میں تجرید ہے۔ تجرید یہ ہوتی ہے کہ کوئی کلمہ ذکر کیا جائے اور اس کے اندر ایک اور کلمے والا معنی ہو، تو اس کو اس معنی سے خالی کر لیا جائے اور پھر بعد میں وہ دوسرا کلمہ بھی ذکر کیا جائے۔ جیسے اسرا میں لیل والا معنی بھی تھا رات کو سیر کروانا، اور پھر اسرا کو رات والے معنی سے خالی کر لیا گیا۔ اب اسرا کا معنی رات کو سیر کروانا نہیں رہا، بلکہ اسرا کا معنی صرف سیر کروانا ہے، اور بعد میں صراحت کے لیے لیلن ذکر کیا، کیونکہ اگر اسرا فرمایا جاتا تو یہ معلوم ہوتا کہ سیر کروائی رات کو، لیکن اب بعد میں لیلن ذکر کیا۔ لیلن پر تنوین ہے، تنوین تقلیل کے لیے ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سفر پوری رات کو نہیں ہوا، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ معنی بیان کرنا تھا، اس لیے پھر لیلن کو بطور تجرید آگے ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اپنے عبد کو سیر کروائی۔ عبد کا اس اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا۔ عبد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر، ایک ہوتا ہے عبد عابق، ایک ہے عبد رقیق، اور ایک ہے عبد معزون۔ عبد عابق اس غلام کو کہتے ہیں جو مولا سے بھاگ جائے، بگھوڑا غلام، تو وہ مولا کا نافرمان ہوتا ہے، اسے عبد عابق کہا جاتا ہے۔ عبد رقیق وہ غلام ہے جو مکمل طور پر مولا کے تصرف قبضے میں ہوتا ہے، مولا کی طرف سے اسے کوئی اجازت نہیں ہوتی، وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کوئی معاملات طے نہیں کر سکتا، وہ عبد رقیق ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ عبد معزون وہ ہوتا ہے جسے مولا اجازت دے کہ تجھے میری طرف سے اجازت ہے، تو خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ تو یہ عرب والوں کا طریقہ تھا، وہ غلام کو بازار میں لے جاتے اور اعلان کر دیتے کہ یہ عبد معزون ہے، آج سے یہ سودا کرے گا، خرید و فروخت کرے گا، کوئی معاملہ طے کرے گا، اس کا معاملہ طے کرنا، سودا کرنا، یہ میرا سودا کرنا ہے۔ تو یہ 3 عبد ہیں۔ عبد عابق کفار ہیں، کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرنے والے بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ عبد رقیق وہ عام مومنین ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور عبد معزون وہ ہیں اولیاء کاملین، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرفات کی اجازت دی، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، بندہ جب مقام محبوبیت میں فائز ہو جاتا ہے تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، تو پھر میں خدا اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو ضرور ضرور میں اسے عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کاملین، یہ عبد معزون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں تصرفات کی اجازت عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت فرمائے گا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے اس کے اذن کے بغیر؟ تو شفاعت
اذن ہوگی وہ اولیاء کاملین، انبیاء کرام علیہ السلام، علماء ربانیین، حفاظ وغیرہ، ان کو یہ شفاعت بالاذن کا منصب دیا جائے گا۔ تو عبد تو سارے ہیں، اور پھر عبد معزون بھی کئی ہیں، اولیاء کاملین ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ عبد کامل ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی بے عبد ہی، اپنا بندہ۔ تو ایک ہے عبد، ایک ہے عبدہ، جس کو اللہ فرمائے کہ میرا یہ بندہ ہے۔ سارے بندے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس کا بڑا مقام اور بڑی شان ہے۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر کے یہ آپ کی عظمت اور شان کو بیان کیا کہ لفظ عبد کا اطلاق اگرچہ سارے بندوں پر کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے عبد کامل وہ صرف محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ انسان بھی عبد ہیں، کافر بھی عبد ہیں، منافق، مرتد، حتیٰ کہ فرشتے بھی عبد ہیں، بل عباد مکرمون، فرشتوں کو بھی عبد کہا گیا۔ لیکن ان عباد میں سے جو عبد کامل ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ تو یہاں دو لفظ ہیں، ایک الذی ہے، ایک عبد ہے۔ الذی کا معنی ذات، اور الذی کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے، جو بھی چیز ہو تو اسے الذی، زید، عمر، بکر وغیرہ سب کے لیے الذی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الذی کہتے ہیں ذات کو۔ اب وہ ذات کون ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح عبد کہتے بندے کو، بندہ تو انسان بھی ہے، زید، عمر، بکر، فرشتے بھی بندہ ہیں، لیکن بندہ کون ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ تو الذی ذات ذکر کی، یہ نہیں بتایا وہ ذات کون ہے۔ عبد ذکر کیا، بندہ، یہ نہیں بتایا کہ بندہ کون ہے، اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ذاتیں تو سب ہیں، لیکن جب الذی بغیر کسی قید کے مطلق ذکر کیا جائے تو پھر وہ ذات مراد ہوگی جو سب سے کامل ذات ہے۔ تو سب سے کامل ذات اور الذی کا کامل مصداق وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، کیونکہ کامل ذات وہی ہوگی جو واجب الوجود ہو، اور جو سب کی خالق ہو، کسی کی مخلوق نہ ہو، جو سب کا معبود ہو، کسی کی وہ ذات عابد نہ ہو، اور یہ صفت صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اور عبد تو کئی ہیں، مگر ان سب میں عبد کامل وہ ہوگا کہ جو صرف اللہ کا محتاج ہو، کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، آپ صرف اللہ کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ کی محتاج ہے، اپنے وجود میں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول میں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ ہر نعمت تقسیم عطا اللہ فرماتا ہے اور تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ کوئی نعمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور وسیلہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال ہے۔ تو اللہ نے یہ دو کلمے ذکر کیے تو بتا دیا کہ لے جانے والا بھی کامل تھا، اور جس کو لے جایا گیا وہ بندوں میں سے کامل بندہ تھا۔ تو لے جانے والے میں بھی کوئی نقص نہیں تھا، جس کو لے جایا گیا اس کے اندر بھی استعداد کی کمی نہیں تھی۔ اگر لے جانے والا قادر نہ ہوتا پھر بھی اعتراض تھا، جسے لے جایا گیا وہ اس قابل نہ ہوتا پھر بھی اعتراض تھا۔ تو جسے لے جایا گیا ہے وہ کامل ترین بندہ ہے، سب سے کامل ہے، اور جو لے جانے والا ہے وہ قادر ہے، مطلق ہے، قادر مطلق ہے، واجب الوجود ہے۔ تو اس لیے پھر یہ معراج کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جس کا انکار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا عبد فرما کر یہ آپ کی عظمت شان کی طرف اشارہ کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد۔ محمد کا معنی الذی یحمد حمدا بعد بحمد، جس کی بار بار حمد کی جائے، ہر زمانے میں تعریف کی جائے۔ تعریف اس کی ہوتی ہے جس میں کمال ہو، عیب نہ ہو۔ تو محمد آپ کا نام نامی، اس میں گرامی،
اس کا معنی ہوا کہ وہ ذات جس میں عیب نہ ہو، نقص نہ ہو، کامل ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہوا کہ جو عیب سے پاک ہیں، کمال والے ہیں، یہ اس کا مرادی معنی ہوا۔ تو اب اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ عبد بھی ہیں، عبد وہ ہوتا ہے جو محتاج ہو، تو محتاج ہونا تو عیب ہے، تو پھر آپ میں بھی یہ عیب پایا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے عبد، کسی بندے کا محتاج ہو، اور ایک ہے اللہ کا محتاج ہونا۔ تو اللہ کا محتاج ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جیسا ایک غلام ہے وہ بتاتا ہے کہ میں بادشاہ کا غلام ہوں، ایک آدمی کہ یہ نوکر ہے تو وہ تو عیب سمجھا جائے گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا نوکر ہوں تو وہ اس کا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کا نوکر ہے اور بادشاہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش چلے گی، اس کا وسیلہ کام آ جائے گا۔ تو اس لیے ایک ہے عام عبد ہونا اور ایک ہے اللہ کا عبد ہونا۔ تو اللہ کے عبد ہونے میں تعظیم ہے۔ تو اللہ وہ مخلوق کے اعتبار سے یہ کمال ہے کہ وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ اللہ کا محتاج ہونا اور اللہ کا عبد ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے عیب سے پاک پیدا کیا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوز کیا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس حال میں پیدا کیا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اس حال میں پیدا کیا یعنی پیدا ہوتے ہی آپ عیب سے پاک ہیں، اور آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا گویا جیسے آپ نے چاہا، اللہ نے آپ کو اسی طرح پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ معراج ذکر کیا، تو معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک سفر معراج کا حصہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اسے اسراء کا نام دیا جاتا ہے، شب اسراء کے دولہا پہ دائم درود۔ تو یہ وہ پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مسجد اقصیٰ سے پرواز کی، براق کے ذریعے آسمانوں تک پہنچے اور سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک گئے۔ یہ سفر معراج کا دوسرا حصہ ہے۔ اور سفر معراج کا تیسرا حصہ کہ آپ وہاں سے پھر اللہ کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوئے، مقام دنا فتدلی، مکان کعبہ قوسین میں حاضر ہوئے، اس مقام تک پہنچے جس کو مقام بھی نہیں کہا جا سکتا، جو زمان مکان سے وراء الورا ہے اور جہاں کسی فرشتے رسول کی رسائی نہیں۔ تو اس آیت میں ظاہراً تو پہلے حصے کا بیان کیا گیا ہے، لیکن غور کیا جائے تو اسی آیت میں 3 حصوں کا بیان آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلا حصہ ہے سفر معراج کا، پہلا حصہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اور آگے حکمت بیان کی، لنریہ من آیاتنا، یہ سیر کیوں کروائی، حکمت کیا تھی؟ تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے عظیم نشانیاں کیا دکھائیں؟ آپ نے آسمانوں کو دیکھا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ یہ سفر معراج کا دوسرا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ اور آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ظاہراً ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ سننے والا، لیکن مفسرین کرام نے یہ ذکر کیا کہ ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات کو بھی بنایا جا سکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بھی، دونوں کا پہلے ذکر ہے۔ اللہ بھی دیکھنے والا سننے والا، نبی پاک علیہ السلام بھی دیکھنے والے سننے والے۔ اللہ اپنے بندے کی بات سن رہا تھا، اپنے بندے کو دیکھ رہا تھا، اور بندہ اپنے خدا کی کلام سن رہا تھا، خدا کا دیدار کر رہا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے جو مقام کعبہ قوسین کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔
تو یہ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو مختلف احادیث میں بیان کیا گیا۔ تو اختصار کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعض احادیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے، وہاں سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ بعض روایات میں حتیم کعبہ کا ذکر ہے، حتیم کعبہ سے آغاز ہوا۔ بعض میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کا ذکر کیا۔ بظاہر تو تعارض ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سفر معراج کا آغاز حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوا، اور پھر وہاں سے آپ حتیم کعبہ میں پہنچے، اور پھر حتیم کعبہ سے آگے سفر کا آغاز ہوا۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ آپ کا قرب تھا، اور آپ عموماً ان کے گھر میں آرام فرما ہوتے تھے، اس لیے مجازاً بعض روایات میں ان کے گھر کو اپنا گھر کہا۔ تو اس طرح ان روایات میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے، تو یہ سب روایات میں تطبیق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی، اس کے واقعات میں بڑی تفصیل ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے طویل وقت چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیم کعبہ میں میں تھا، اور پھر مجھے وہاں سے لے جایا گیا اور میرا سینہ چاک کیا گیا، حلق سے لے کر ناف تک۔ جب وہ آپ کے شکم اقدس کو چاک کیا گیا اور سونے کا تھال پیش کیا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، اور آپ کا مبارک دل نکال کر اس کے اندر رکھا گیا، اور پھر اسے دھویا گیا اور حکمت اور ایمان سے اس دل کو بھر دیا گیا، اور پھر وہ دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں رکھا گیا۔ نہ خون کا قطرہ نکلا، نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی۔ عام بشر جو ہے اس کا سینہ چاک کر دیا جائے، دل نکال دیا جائے، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہے گا۔ آج وہ مشینوں وغیرہ کے ذریعے اس کے سانس کی حرکت کو برقرار رکھا جاتا ہے، لیکن بغیر کسی آلات کے اس طرح کیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعجاز ظاہر کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کا شق صدر سینہ چاک کیا گیا جب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، تو آپ کے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ بشر تو ہیں، لیکن آپ عام بشروں سے ممتاز ہیں، کوئی عام بشر اس طرح زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا۔ پھر فرمایا کہ میرے سامنے براق لایا گیا، تو وہ خچر کی مانند کے برابر تھا، وہ براق اس پہ فرمایا کہ میں سوار ہونے لگا تو براق اچھلنے کودنے لگا، یعنی براق بھی وجد میں آ گیا کہ آج اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اوپر تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز اس براق کو حاصل ہوا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا براق تیرے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو رہے ہیں اور تو اس طرح اچھل کود رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ براق شرم اور ندامت سے پسینے پسینے ہو گیا، اور اس نے اچھلنا کودنا موقوف کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر وہ براق وہاں سے روانہ ہوا، اور ملائکہ ساتھ ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ بیت المقدس میں لایا گیا۔ راستے میں فرمایا کہ ایک دائیں جانب سے ایک شخص نے مجھے پکارا، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ کچھ آگے بڑھا، پھر بائیں جانب سے ایک آدمی نے مجھے آواز دی، تو میں نے اس طرف بھی توجہ نہ کی۔ پھر سامنے سے ایک عورت بڑا بناؤ سنگار کر کے بڑی زینت کے ساتھ سامنے سے عورت آئی، اس نے مجھے آواز دی اور میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ اور پھر مجھے بیت المقدس میں لے جایا گیا، وہاں ایک حلقہ بنا ہوا تھا جس کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ تو اسی حلقہ کے اندر میرے براق کو باندھا گیا، اور پھر فرمایا کہ میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے دودھ والا پیالہ قبول فرمایا اور دودھ نوش فرمایا۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا
کہ دودھ چونکہ فطرت کے مطابق ہے، شراب خلاف فطرت، تو آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا، آپ کا دین یہ دین فطرت ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور دائیں جانب سے آپ کو جس شخص نے پکارا وہ یہودی تھا، اگر آپ اس طرف توجہ فرماتے آپ کے بعد آپ کی امت یہودیت کو اختیار کر لیتی۔ بائیں جانب سے جس شخص نے آپ کو پکارا وہ نصرانی عیسائی تھا، آپ اس طرف توجہ فرماتے تو پھر آپ کی امت عیسائیت کو قبول کر لیتی۔ اور سامنے سے جو عورت آئی وہ دنیا تھی، عورت کی شکل و صورت میں اس آپ کے سامنے آئی، اگر آپ اس طرف توجہ فرماتے تو آپ کی امت دین پر دنیا کو ترجیح دے کر دنیا میں گم ہو جاتی اور دین کو بالکل ترک کر دیتی۔ تو آپ نے ان میں سے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کی، تو لہذا اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو، آپ کے دین کو وہ باقی رکھے گا۔ وہ کفر سے، یہودیت سے اور دنیا کی محبت میں تو مبتلا ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت میں اس طرح مبتلا ہو جائیں کہ کفر اختیار کر لیں، یہ صورت پیدا نہیں ہوگی، اور آپ کا یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، تو وہ بھی بڑا تفصیلی واقعہ احادیث میں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنے اعزازات کو بیان کیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ اسی وجہ سے آپ کے خطبے کا بھی یہ انداز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ہم سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وہاں آپ کے لیے احادیث میں کہ سیڑھی لائی گئی، ایک نورانی سیڑھی لائی گئی جو زمین سے پہلے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو اب بعض احادیث میں براق کا ذکر ہے، بعض میں معراج کا، سیڑھی کا، تو دونوں باتیں درست ہیں اپنے مقام پر کہ وہ سیڑھی پیش کی گئی اور براق اس سیڑھی سے گزرتا ہوا گیا۔ اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی براق کی حاجت نہ تھی، براق کو سیڑھی کی حاجت نہیں تھی، یہ صرف آپ کے اعزاز کو اظہار کرنے کے لیے۔ اگر براق کی حاجت ہوتی، سیڑھی کی حاجت ہوتی، رف کی حاجت ہوتی، تو پھر وہ مقام جو اس سے بھی بلند تھے تو ان مقامات میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی، آپ اکیلے تشریف لے گئے، تو ان چیزوں کی آپ کو حاجت نہیں تھی۔ جو اللہ آپ کو مقام کعبہ قوسین پہ لے جا سکتا ہے بغیر براق رف کے، تو وہ ان چیزوں کے بغیر بھی آپ کو یہ سفر کروا سکتا تھا، لیکن یہ صرف آپ کا اعزاز ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ہزاروں فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر شان و شوکت اور اعزاز کے ساتھ براق پر سوار کر کے آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ پہلے آسمان پر آپ پہنچے تو پہلے آسمان کا دربان جو دروازے پر مقرر ہے، اس فرشتے کا نام اسماعیل، اس کے ساتھ تحت فرمایا کہ 70,000 فرشتے، اور ہر فرشتے کے تحت 1 لاکھ فرشتہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے وہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں۔ یہ زمین ہمیں بڑی وسیع نظر آتی ہے، مگر پہلے آسمان کے سامنے زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلا آسمان بہت بڑا ہے اور زمین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس کے سامنے زمین بالکل معمولی سی ہے، تو پھر زمین اتنی بڑی ہمیں نظر آتی ہے، وہ پہلا آسمان کتنا بڑا ہوگا، اور پھر پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اس کے سامنے پہلے آسمان کی کوئی حیثیت نہیں، پھر تیسرا، چوتھا، اسی طرح 7واں آسمان ہے، سدرۃ المنتہا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، تو ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو وہ فرشتہ تھا، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ پہنچے تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہیں۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیے کہ پہلے آسمان تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے، اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 500 سال تک آدمی چلتا رہے تو اتنا موٹا ہے پہلا آسمان کہ وہ اس کی موٹائی طے ہوگی۔ تو وہ فرشتہ آسمان کے اوپر ہے،
اور نبی پاک علیہ السلام حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ آسمان سے نیچے ہیں، درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، تو زمین والی مسافت کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ گفتگو ہو رہی ہے اور کلام ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللہ تو نہیں، فرشتے اللہ نہیں ہیں، حضرت جبریل امین خدا نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام یہ واقعات سن رہے ہیں، خدا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ از خود نہیں اللہ کی عطا سے ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ اور پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر فرشتے نے پوچھا کہ آیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان کو بلایا گیا۔ تو ایسا ہر آسمان پر یہی سوال و جواب ہوئے، ان میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ وہ دروازہ کھول دیا گیا۔ تو گویا ایک اس میں حکمت یہ بھی ہے، ورنہ تو سارے فرشتوں کو پتہ تھا، زمین و آسمان میں تیاریاں کی جا رہی تھیں، آسمانوں کو سجایا گیا تھا اور فرشتے پہلے سے منتظر تھے، اور حضرت جبریل امین بھی بار بار آتے جاتے تھے۔ پہلے تو کبھی فرشتوں نے نہیں پوچھا کہ تو کون ہے تو دروازہ کھولا جائے، آج ہی پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے حضرت جبریل امین کو کہ آج دروازہ تمہارے لیے تب بھی کھولا جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام ساتھ ہوں گے، ان کے بغیر تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا، ورنہ حضرت جبریل امین تو بار بار آتے جاتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، 24,000 مرتبہ وہ وحی لے کر حاضر ہوئے، ایک ایک دن میں کئی بار وہ حاضر ہوتے، پلک جھپکنے میں وہ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، پھر واپس تشریف لے جاتے۔ تو یہ آپ کے اعزاز کا بھی اظہار تھا، تاکہ سب کے سامنے واضح کیا جائے کہ آج نبی پاک علیہ السلام اللہ کے بلانے سے اس اعزاز کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ تو پہلے آسمان پہ آپ تشریف لے گئے، وہ سارے تفصیلی واقعات ہیں، وہاں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی، یہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ اور تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا، رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بلند مکان پر اٹھا لیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ہر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی، وہ حدیث میں سارا صحیح حدیث میں اس کا بیان ہے، وہاں اپنے جو عجائب و غرائب کا مشاہدہ فرمایا۔ اور جب آپ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ وہاں سے جب آگے جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ رو پڑے، تو پھر پوچھا گیا کہ کیوں روئے ہو؟ تو وہاں حدیث میں غلام کے لفظ ہیں، تو غلام یہ عربی میں کوئی نوکر کے معنی میں نہیں، غلام لڑکے، یعنی آپ کے ظاہری کم عمری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ نوجوان، میں کہ اس نوجوان پہ مجھے رشک آیا کہ یہ میرے بعد تشریف لائے، لیکن ان کی امت جو ہے وہ میری امت سے کہیں زیادہ ہے، تو وہ کوئی بطور حسد نہیں تھا، یعنی بطور رشک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو یہ اعزاز اور مقام عطا فرمایا۔ اور پھر وہاں سے آپ 7ویں آسمان پر پہنچے، اور 7ویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ سے ملاقات ہوئی، پھر بیت المعمور میں تشریف لے گئے، اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں اس کے اوپر جب وہ فرشتے سا بیٹھے ہوئے تھے، جیسا نوری جب وہ پتنگے یا نوری جگنو کہہ لیں، تو اس طرح اتنا بڑا سدرۃ المنتہا ہے، وہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی،
یاد کرو جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپا، وہ اتنے کثیر تعداد میں فرشتوں نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا، وہ ایک عجیب منظر تھا۔ تو یہ عز ذکر کیا، یاد کرو جب، جس کا مطلب ہے کہ پہلے سے نہیں تھا، اس دن خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور آپ کی آمد کے اور آپ کے استقبال کی خوشی میں وہ سدرہ کو سجایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہم سجاوٹ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں سدرۃ المنتہا کو سجایا۔ فرمایا کہ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہی تھیں، 2 ظاہری نہریں تھیں اور وہ دنیا کی طرف آ رہی تھی، دریائے نیل اور دریائے فرات، کہ ان کا پانی اصل میں وہاں سے ہے، ان کی اصل وہاں سے ہے، اور 2 نہریں جو ہے جنت کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھنے لگے تو حضرت سیدنا جبریل امین انہوں نے وہاں ساتھ چھوڑ دیا اور آگے بڑھنے سے رک گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل اتنی مسافت میرے ساتھ طے کی، یہ 1-2 دن کا سفر تو نہیں تھا، اگرچہ دنیا پہ وہ مختصر سا وقت گزرا لیکن وہ ہزاروں سال کی مسافت تھی۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جناب 3 لاکھ سال کی مسافت تھی جب نبی پاک علیہ السلام وہ مقام اوہا تک پہنچے، اور بعض میں اور بھی متعدد اقوال ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا وہ 7 آسمانوں پر ہے، تو پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت، پھر اس کی موٹائی 500 سال کی 1000 سال ہوئے، پھر دوسرا آسمان اسی طرح، پھر اس کی موٹائی یہ 2000 سال، پھر آگے چلے جائیں تو اس طرح 7 آسمانوں تک 7000 سال بن گئے۔ تو اتنی مسافت طے کر کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو 7000 سال سے کچھ عرصہ زائد گزرا ہے، تو اتنی طویل مسافت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہزاروں سال کی مسافت میں وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور سارے عجائب و غرائب کے مشاہدہ کے وقت وہ ساتھ دیتے رہے، اور ان کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص قرب بھی ہے، آپ کی بارگاہ میں بار بار اللہ کا پیام لے کر حاضر ہونے والے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ مانوس بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اوپر کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، لو دنوت ان ملتن لا ترکت، اگر میں 1 انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میری یہاں حد آ گئی ہے، آگے میرے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں فرمایا کہ اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، اگر 1 بال کے برابر بھی میں آگے گیا تو تجلیات کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو یہ بھی کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہاں ایسے انوار تجلیات ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں ان انوار کی برداشت کر سکوں۔ اور پھر عشاق نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقصد تھا، حضور آپ پہلے تشریف لے گئے، زمین پہ آپ کے سفر کا آغاز ہوا تو آپ شان بشری میں تھے، کیونکہ جیسا کہ عرض کیا پہلے کہ آپ کے معراج کے 3 حصے تھے، ایک سدرت اپنا مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا حصہ آگے اللہ کی بارگاہ خاص میں۔ تو یہ 3 حصے عطا فرمانے میں حکمت بھی یہ تھی کہ آپ کی 3 شانیں ہیں، ایک شان بشریت، ایک شان ملکوتی شان نورانیت، ایک حقیقت محمدیہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ کی شان بشریت کا معراج یہ تھا کہ اس شان بشریت کے اعتبار سے آپ اس مقام پر فائز ہو جائیں کہ کوئی بشر اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو وہ مقام مسجد اقصیٰ میں آپ کو عطا کیا گیا کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو سارے بشروں کے سردار ہیں وہ جمع تھے، وہ سب پیچھے مقتدی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ امام بن کر کھڑے ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور آپ ان کے امام ہیں، وہ آپ کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ظاہر ہو گیا کہ کوئی بشر نبی کریم علیہ السلام کی شان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر
آپ کی شان ملکوتی تھی تو نوری ملائکہ کے سردار جبریل امین عاجز آ گئے، آپ وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ نوری ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین بھی آپ کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اور پھر آپ کی حقیقت کا معراج یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام، وہ اعزاز دیا جو کسی اور کو پوری مخلوق میں سے حاصل نہ ہوا۔ اللہ نے اپنے مقام قرب میں آپ کو بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، بلکہ آپ کا حقیقی معراج ہی یہی تھا۔ معراج یہ ہے کہ کسی کی شان میں بلندی آئے، تو نبی پاک علیہ السلام آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، اس سے آپ کی شان میں کوئی بلندی نہیں آئی۔ آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آسمانوں پہ تشریف لے جانے سے آپ کی شان میں کوئی بلندی نہیں آئی۔ سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، عرش پہ، بلکہ آپ جہاں جہاں تشریف لے گئے تو ان چیزوں کو بلندی ملی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے تو مسجد اقصیٰ کو آپ کے قدموں کی نسبت سے بلندی ملی۔ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، آسمانوں کو بلندی ملی۔ تو آپ جہاں جہاں تشریف لے گئے تو ان چیزوں کو معراج ہوا، اور آپ کا حقیقی معراج تو وہی تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوئے۔ تو چونکہ یہ معراج کے 3 مرحلے تھے، اور پہلے مرحلے میں آپ اپنی بشری صورت میں تھے، پھر دوسرے مرحلے میں آپ کی ملکوتی صورت ظاہر ہوئی، تو علماء کرام نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمینوں پہ آپ کا سفر ہوا، اس میں آپ اپنی بشری حالت میں تھے اور میں نے اس حالت کو برداشت کیا، اور پھر آپ آسمانوں پہ آئے تو آپ کی ملکوتی حالت تھی، اور میں بھی فرشتہ ہوں، نوری ملائکہ کا سردار، اس حالت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہا۔ اب آپ کی حقیقت محمدیہ کا اظہار ہونے والا ہے، تو آپ کے انوار تجلیات ان کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معذرت کی۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا۔ تو بہرحال پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وہاں سے پھر آگے تشریف لے گئے اور رف پیش کیا گیا، اور سبز رنگ کا تخت، اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور پھر مقام استوا تک پہنچے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ لوح پر جو قلم چل رہی تھی، اللہ کے حکم سے لکھ رہی تھی، تو آپ نے لوح پر قلم کے چلنے کی آواز سنی، اور وہ سارا عالم انوار تھا، ہر طرف انوار ہی انوار تھے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ اکیلے ہیں، تو آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ آپ اس وقت اکیلے تھے، ساتھ کوئی ساتھی نہیں تھا۔ تو پھر روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ آواز سنائی دی۔ اللہ نے ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کی آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ تو جب گھبراہٹ ہو اس وقت دوست کے ساتھ انس ہوتا ہے، تو آپ کو انس دینے کے لیے اس آواز میں پھر یہ عرض کیا گیا، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے۔ اور پھر وہاں رف بھی پیچھے رہ گیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام حجابات عظمت کو طے کرتے ہوئے، وہ لاکھوں سالوں کی مسافت ہے، بلکہ وہاں مسافت کا بھی اطلاق نہیں ہو سکتا، اس کو مکان بھی نہیں کہا جا سکتا، مکان، زمان، شرق، غرب، یہ جہات سب پیچھے رہ گئیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوئے، تو جس کا وہ سورہ نجم میں بیان کیا گیا، دنا فاتد اللہ، قریب ہو گئے، فاتد اللہ پھر اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر ایسے ہو گئے جیسے 2 کمانیں ہوں، بلکہ اس سے بھی قریب تر، 2 کمانوں کو ملا دیا جائے دائرے کی شکل بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ پھر اس سے بھی قریب تر ہوئے، تو اس میں بھی کعبہ قوسین میں علماء کرام نے مختلف معنی بیان کیے، اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جس طرح عرب والوں کا طریقہ تھا کہ وہ 2 آدمی اپنی دوستی کرتے اور کمانے ملا کر تیر چلاتے، تو مقصد یہ ہوتا کہ آج کے بعد ہمارا معاملہ
ایک ہی ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مقام کعبہ قوسین پہ آپ کو فائز فرما کر گویا پوری کائنات میں یہ واضح فرما دے، اعلان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کا قول اللہ کا قول ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اس مقام قرب پہ آپ فائز ہوئے، اور اس کے متعلق بھی وہ سارا روایات میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا گیا، 50 نمازوں کا۔ نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام وہ راستے میں کھڑے ہیں، اور عرض کی حضور اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ لے کر آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا، ان کا تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، وہ لوگ بڑے طاقتور تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، اللہ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے جائیے، واپس حاضر ہوئیے اور تخفیف کے بارے میں عرض کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور پھر تخفیف کی عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں، ایک روایت میں 5 نمازیں کم کر دیں، اور پھر سب بار بار آپ اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے، بالآخر 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، آپ کی امت کے لیے یہ بھی مشکل ہوگا، یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکیں گی۔ یعنی اللہ کے نبی جانتے تھے یہ 5 نمازیں ادا کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اللہ کا حکم جب وہ ثابت ہو گیا کہ 5 نمازیں کر دی گئی، لیکن جو 50 نمازیں تھیں ثواب وہی باقی رکھا گیا، ثواب میں کمی نہیں کی گئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی عظمت شان کو دیکھیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین ملائکہ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ کا بلاوا عرض کرتے ہیں، اور آپ وہاں آسمانوں پہ اللہ کے بارگاہ خاص میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ واپس آتے ہیں تو یہ معمولی سی مسافت نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر ہیں، راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ لاکھوں سال کی مسافت ہے دنیاوی اعتبار سے، اور آپ پھر دوبارہ واپس جا رہے ہیں، کہیں ذکر نہیں کوئی فرشتہ ساتھ گیا، کوئی اجازت لینے کی ضرورت پیش آئی، تو آپ بار بار جا رہے ہیں، بار بار واپس آ رہے ہیں۔ تو گویا یہ بھی ایک آپ کی شان کا اظہار کیا گیا کہ اگرچہ پہلے آپ کو بلایا گیا، فرشتے ساتھ آئے، براق پیش کیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی حاجت نہیں تھی۔ ایک دنیا کا بادشاہ ہے، وقت کا پاکستان کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ کسی شخص کے کسی کام پہ خوش ہو جائے، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے، اسے اپنی ملاقات کا شرف دے، تو اس کو بلایا جائے گا بڑے اعزاز کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرے گا، اب واپس آ جائے گا، دوبارہ پھر وہ جانا چاہے دربان اس کو آگے نہیں جانے دیں گے، اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملے گی کہ پہلے تو تجھے بلایا گیا تھا، اب دوبارہ جانے کی اجازت نہیں، اجازت کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کوئی اجازت کا ذکر نہیں ہے، کسی سے راستہ نہیں پوچھا جا رہا، اور کوئی براق نہیں، کوئی رف نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ راستے آپ کے لیے، آپ ان راستوں سے آشنا ہیں، اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اور پھر یہاں علماء کرام نے یہ بھی حکمت بیان کی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ کلیم اللہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر ٹھیک ہے میرا دیدار کرو گے۔ لیکن اللہ کا جلوہ پہاڑ پر نازل ہوا تو فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، خر موسیٰ صاعقہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی کہ اللہ کی یہ حکمت تھی دنیا میں اور آخرت سے پہلے کسی اور کو نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ یہ دیدار کا اعزاز حاصل نہیں ہوگا، یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے اعزاز خاص رکھا گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ شب معراج آپ راستے میں کھڑے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کا دیدار کر کے واپس آ رہے ہیں اللہ کے جمال کا مظہر بن کر، جیسا کہ فرمایا انا مرآۃ جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کہ نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں تو اس سے اللہ کے دیدار کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ کوہ طور پہ رب ارینی عرض کیا تھا، تو 9 مرتبہ وہاں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ اور پھر یہی حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کر رہے ہیں کہ حضور آپ دوبارہ واپس جائیے کیونکہ آپ دوبارہ وہ دیدار کا لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفر معراج اور واقعہ معراج تو بڑا طویل واقعہ ہے، تو آپ سفر معراج سے پھر واپس تشریف لائے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں آ کر سو گئے اور صبح آپ اٹھے اور پھر آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو کفار مکہ کو جب مذاق اڑانے کا موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں، کوئی عقل مند اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل وغیرہ کفار گئے کہ تمہارے نبی جن کو تم نبی کہتے ہو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر درست ہے، تو آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ اور پھر یہ اور بھی آگے تفصیلی واقعات، آپ نے قافلوں والے کے آنے کی خبریں دی، بیت المقدس کی نشانیاں وغیرہ بیان کی۔ تو یہاں اجمالاً قرآن مجید میں اس سفر کا ذکر کیا، ظاہراً تو یہ ایک حصے کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ بتایا کہ یہاں تینوں حصوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سفر معراج کے یہ تینوں حصے بیان کیے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ من آیاتنا، یہ من تبعیضیہ ہے، اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ تو اس پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بعض نشانیاں دکھائیں، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ تو غیر متناہی ہیں، اللہ کے علوم معارف وہ غیر متناہی ہیں اور اللہ کے علوم کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو جو علم عطا فرمایا گیا اگرچہ وہ کائنات کا علم ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غیر متناہی علم کے ساتھ اسے وہ نسبت بھی نہیں جیسا سمندر کے ساتھ ایک قطرے کو ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اپنی کتاب الدولت المکیہ میں جو علماء عرب کے جواب میں لکھی گئی تھی، آپ نے اس میں یہ لکھا کہ سمندر سے کا ایک قطرہ ہو، اس سے جو ہے نا پانی کی ایک چونچ بھر لے پرندہ چڑیا، اور پھر اس کا بھی آگے کروڑواں حصہ کیا جائے، اس کروڑویں حصے کو سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے اللہ کے علم کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے علم کو وہ نسبت بھی ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ جتنا بھی کم ہوگا وہ سمندر کا ایک جز ہوگا، اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے خرب سال، آخر کسی وقت وہ سمندر کے برابر ہو جائے گا، ایک ایک حصہ اس پہ بڑھاتے جائیں گے، تو چاہے وہ کتنی بھی زیادہ مدت لگے ایک وقت آئے گا کہ وہ سمندر کے برابر ہو جائے گا۔ مگر اللہ کے علم کی تو حد ہی نہیں، سمندر کا کنارہ ہے، محدود ہے، تو اللہ کے علم غیر محدود ہے، غیر محدود کے ساتھ محدود کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اور بعض یعنی سابقہ اولیاء کاملین جو ہیں ان میں سے بعض کا یہ قول بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے علوم غیر متناہی ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم آپ کے علوم کو غیر متناہی نہیں مانتے، اگر کوئی غیر متناہی مانے گا پھر بھی شرک لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ غیر متناہی مانیں گے اللہ کی عطا سے، اور عطائی ذاتی کا فرق آ گیا تو شرک ختم ہو گیا، شرک تو برابری کو کہتے ہیں، لیکن ہم جمہور محققین اور علماء اہل سنت ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے علوم غیر متناہی ہیں،
ہم آپ کے علوم کے متناہی ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش جب سے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک جنت میں جنتیوں کے دخول تک سارے علوم آپ کو عطا کر دیے۔ یہ علوم محدود ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ علم عطا کیا، یہ آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ میں جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا اس میں آپ نے عرض کیا من علوم کا علم اللوح والقلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا بعض ہے، یہاں بھی میں نے تمیزیہ ہے، آپ کے علوم کا کچھ حصہ ہے۔ تو لوح قلم کا علم کیا ہے؟ تو اللہ نے لوح کو پیدا کیا، قلم کو فرمایا اکتب بما کانا و بما ہوا کائن، کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب کچھ لکھ دے۔ تو لوح قلم میں پوری مخلوق میں جو کچھ ہوا اور جو ہوگا سب کچھ لکھا گیا ہے، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کا کچھ حصہ ہے، ایک بعض ہے۔ آپ کا علم کتنا ہے؟ تو مخلوق کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ اس پیمانے کے ساتھ اس کو ناپے یا تشبیہات دیتے پھریں، جیسا کہ وہ تھانوی نے تشبیہات دی آپ کے علم پاک والیاذ باللہ، جب وہ جانوروں، پاگلوں، بچوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو کائنات میں اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ آپ کے علم کو ماپا جا سکے، اگرچہ آپ کا علم محدود متناہی ہے، لیکن کائنات ہمارے فہم کے اعتبار سے وہ غیر متناہی ہے کہ ہم اس کی حد کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ کے علوم کو متناہی مانتے ہیں، مگر اشعار میں یوں عرض کیا کہ تیرے وصف تو ہیں عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی اگرچہ آپ کے علوم محدود ہیں، متناہی ہیں، مگر مخلوق کے اعتبار سے وہ متناہی نہیں ہیں۔ مخلوق میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس کی حد کو، اس کی انتہا کو پا سکے، لہذا کوئی آپ کا وصف بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بعض آیات ذکر کی کہ ہم نے بعض آیات کا مشاہدہ کروایا۔ ایک جواب تو یہ کہ اللہ کے علوم تو بے شمار ہیں، غیر متناہی ہیں، تو جو بھی آپ کو علوم عطا کیے گئے، نشانیاں دکھائی گئیں، وہ متناہی تھیں، لہذا وہ ان کا بعض ہی تھیں، اس لیے میں نے ذکر کیا۔ اور علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ یہ فرمایا کہ ہم نے بعض نشانیاں دکھائیں، تو مخلوق کے اعتبار سے نشانیاں مراد ہوں تو ان میں کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق ہے دیکھنے کے ساتھ، کچھ وہ نشانیاں جن کا تعلق ہے سننے کے ساتھ، اور کچھ وہ نشانیاں جن کو سونگا جا سکتا ہے، کچھ کو چکھا جا سکتا ہے۔ تو حواس 5 ہیں، حواس خمسہ، قوت سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، یہ 5 حواس ہیں۔ تو اب کچھ چیزوں کو چکھ کر محسوس کیا جا سکتا ہے، کچھ کو ہاتھ لگا کر، چھو کر، کچھ کو دیکھ کر، کچھ کو سن کر، اور کچھ کو سونگ کر۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو جن کو دیکھا جائے گا وہ بعض ہی ہوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی ہوں گی جن کو آپ نے وہاں جب وہ سنا ہوگا، ایسی آوازیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جیسا کہ آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا جن کو آپ نے چکھا ہوگا جنت میں جو انعامات اکرامات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے سونگا ہوگا جیسے جنت کی خوشبوئیں وغیرہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے چونکہ دیکھنے کا ذکر کیا تو دیکھنے والی نشانیاں وہ بعض ہی تھیں۔ تو اگر آیات سے یہ اللہ کے علوم معرف مراد نہ لیے جائیں، یہ مخلوق کے اعتبار سے جو نشانیاں ہیں وہ بھی مراد لی جائیں، تو پھر بھی بعض کے ذکر سے نبی پاک علیہ السلام کے علم پر اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نے جو نشانیاں دیکھی تھیں وہ کل نشانیوں کے بعض ہی تھیں، اس کے علاوہ اور نشانیاں بھی تھیں جن کو آپ نے سنا، جن کو آپ نے چکھا، اور جن کو آپ نے ہاتھ سے پکڑ کر محسوس کیا۔ اور پھر آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ سفر معراج کے تیسرے حصے کی طرف یہاں اللہ نے اشارہ کر دیا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ پہلے قلم کو پیدا کیا، جی جو کچھ پہلے ہو چکا وہ بھی لکھ دے، قیامت تک ہونا وہ بھی لکھ دے۔ جی معراج کی رات جو آپ نے وہ قلم کی آواز سنی وہ کیا لکھ دے؟ ہاں یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پھر جو لوح قلم میں لکھا ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں، لیکن لوح قلم میں تو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کہ دعا تقدیر کو رد فرما دیتی ہے، تو لکھنے کا سلسلہ تو جاری ہے، اس میں مٹایا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، تو اس لیے لکھنے کا سلسلہ وہ جاری تھا۔
اچھا آگے فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا. اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وہ ہدایت کیا تھی کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، حقیقی مددگار کارساز نہ سمجھنا، اور اے اس کی اولاد، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی جو تبلیغ تھی اس کا خلاصہ بیان کیا کہ ان کی تبلیغ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی کارساز مانا جائے اور تمام امور میں حقیقی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہو. اور یہی معراج ہوتی ہے، معراج یہی ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہو. اس لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا. تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ بندہ کے لیے حقیقی معراج یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کامل تعلق پیدا کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق سب سے عرفہ اور اعلیٰ اور مضبوط تھا، تو آپ کو سب سے اعلیٰ معراج عطا ہوا، اور باقی بندے ان کو ان کی شان کے مطابق معراج ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کریں، جیسے یہ مقام معراج حاصل ہوگا. وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی کی کہ ضرور بضرور تم 2 بار زمین میں جب وہ فساد کرو گے اور پھر تم کو وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم پھر بڑی سرکشی کرو گے. جب پہلا وعد آئے گا، پہلی میعاد آئے گی، تو ہم تم پر اپنے کچھ ایسے بندے بھیجیں گے جو بڑے سخت لڑائی والے، اولی باسن، بڑے سخت طاقت والے، سخت لڑائی والے ہوں گے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ شہروں کے اندر تمہاری جاسوسی کے لیے نکل پڑیں گے، شہروں کے اندر سے تمہیں تلاش کریں گے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. پھر ہم نے تم پر دوبارہ ان کے حملے کو لوٹایا اور تمہاری پھر ہم نے مدد کی مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری جماعت کو ہم نے کثیر بنا دیا. اگر تم نیکی کرو گے تو وہ نیکی تم اپنے لیے کرو گے، اگر برائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہوگی، اس کا نقصان بھی تمہیں ہی ہوگا. اور جب آخری وعدہ آیا تو پھر اس وعدے کے وقت دشمن جو ہے وہ تم پر حملہ کریں گے، تاکہ اور اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے. وہ دشمن تم پر حملہ کریں گے تاکہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں اور وہ مسجد میں داخل ہوں جیسا کہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور پھر ان سب کو جب وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا جو سرکشی کرنے والے ہوں گے. تو یہ اللہ رب العزت نے 2 بار کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر یہ 2 مرحلے آئے کہ 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن ان پر مسلط کیے اور دشمنوں نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. اور پھر اللہ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو طاقت دی، مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اموال کے ساتھ، دوبارہ ان کی جماعت مضبوط ہوئی. تو یہ ان پہ مصیبتیں آئیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو انعامات دیے تھے. پہلے اللہ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جن پہ انعامات تھے، انعامات کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. حضرت نوح علیہ السلام اور میں عبدن شکورا، آپ اللہ کا بہت شکریہ ادا کرنے والے تھے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے. اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ذکر کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کیا تو ان کو یہ اعزاز ملا، لیکن بنی اسرائیل کو ہم نے بڑے انعامات دیے. تو 2 بار ایسے مرحلے آئے کہ انہوں نے ان انعامات کی چونکہ ناشکری کی تو ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا، مگر پھر بھی اللہ نے ان پہ انعام فرمایا، ان کو دوبارہ طاقت دی. تو ایک مرحلہ وہ یہ تھا کہ ان پر وہ جالوت بادشاہ مقرر ہوا اور جالوت بادشاہ نے ظلم و جبر کیا، بنی اسرائیل کو قتل کر دیا. اس وقت بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے حضرت شموئیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور پھر
لوگوں نے ان کے پاس جا کر عرض کیا کہ آپ کسی شخص کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیں، جیسا کہ وہ پہلے پاروں میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ تو پھر طالوت ان کو بادشاہ بنایا گیا۔ وہ طالوت ظاہراً مالی اعتبار سے کمزور تھے لیکن قوت طاقت تھی، تو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، اور پھر طالوت کی وہ سارا حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے